بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جرمنی سے ہمارے ایک دوست ہیں بیدار، تو آج ہی انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے یہ ایک آڈیو میسیج یہاں سینڈ کیا ہے، تو اس میسیج کو میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس میسیج کے اوپر آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے قادیانی مرزائیوں کا جو وصیت کا نظام ہے اس کے متعلقہ۔ تو آئیے جی پہلے یہ آڈیو سن لیں، اس کے بعد پھر اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں بیدار بات کر رہا ہوں جرمنی سے۔ کچھ عرصہ پہلے تڑپ ہوئی اور کچھ شوق اٹھا، کسی سے اس بارے میں میری ڈسکشن ہوئی تو مجھے بہت زیادہ شوق اٹھا کہ میں اس معاملے میں پڑھوں، اور میں نے یہاں پہ رہ کے پڑھنا شروع کیا۔ تو اسی دنوں کے مطابق میں نے ایک ویڈیو دیکھی قادیانی کی، جو کہ جرمنی کے مرکز کی تھی۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرا خون کھولنے لگا، اس کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ ریسرچ سٹارٹ کی۔ اس ویڈیو میں یہ تھا کہ لاکھوں آدمی اس آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، جو ان کا پانچواں وہ کیا کہتے ہیں خلیفہ ہے، مسرور۔ تو اس کے بعد اچانک سے میرے پاس کسی بھی طرح آپ کی ویڈیوز آئیں، تو میں نے وہاں سے دیکھنا سٹارٹ کیا۔ تو میں نے الحمدللہ بہت اچھا نالج گین کیا، بہت اچھا علم ملا مجھے۔ میں اس لحاظ سے آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ایک اچھا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، جو اگر اس کام کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو وہ ان چینلز کو سبسکرائب کر کے آگے چل سکتا ہے۔ اب مفتی صاحب، مجھے کچھ چیزیں آپ سے اور پوچھنی تھیں کہ میں کچھ چیزوں کو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ میرا پہلا کویشچن ابھی یہ ہے کہ وصیت کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ میں نے وصیت کے بارے میں آپ کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ابھی تک۔ اگر کچھ ایسا ہے تو آپ ویڈیو بنا دیں، کیونکہ میں نے ان کی وصیت کے بارے میں بہت ساری چیزیں سنی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وصیت کے یہ 15-20 لاکھ یا اپنی جو بھی جائیداد ہے اس کا آدھا پے کریں، اور پھر ان کے جو روا میں دفاتر ہیں وہ اس کو اپروو کر دیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری جو میت ہے وہ بخشی جائے گی۔ ایک تو وصیت سے یہ ہے کہ یہ جو پیسے لیتے ہیں اور کاغذی کارروائی پوری ہو جاتی ہے تو ہماری میت بخشی جاتی ہے، اور وہ میت اس کو جگہ دے دیتے ہیں روا میں دفن کرنے کا۔ پھر اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ یہ چیز مجھے کلیئر کریں کہ کیا ایسا کیا ہے، اور ان کی کتابوں میں کہاں کہاں لکھا ہے؟ مطلب جیسے آپ نے ماشاءاللہ پہلے ہر چیز حوالہ جات سے پیش کرتے گئے ہیں، تو مجھے اس بارے میں کچھ چیزیں حوالہ جات چاہیے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ مطلب میرا ذہن اس چیز کو نہیں مانتا کہ دیکھیں آپ 15 لاکھ 10 لاکھ پے کر کے آپ کہتے ہو کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو گیا۔ میرا خدا تو ایک آنسو سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو میں ان کے خلاف پراپر اور مکمل جہاد پہ نکلا ہوں۔ آپ میری اس معاملے میں تھوڑی سی ہیلپ کریں، کوئی ویڈیو بنا دیں، میں انشاءاللہ اس کو دیکھوں گا۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ جی بہت شکریہ جی، یہ آپ نے آڈیو سن لی ہے۔ پہلی اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چینل دیکھا مرزائیوں کا، تو وہاں پہ لاکھوں لوگ مرزا مسرور کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے، تو یہ جھوٹ بات ہے۔ اصل میں وہ لاکھوں نہیں ہوتے، آپ خود بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چند ہزار لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جس جگہ ان کا وہ سالانہ جلسہ ہوتا ہے تو یہ بیعت لیتے ہیں، چند ہزار لوگ ہوتے ہیں، وہ لاکھوں لوگ نہیں ہوتے۔ 1 لاکھ بھی بڑی مشکل سے، وہاں وہ جگہ ہی اتنی نہیں ہے کہ وہاں پہ 1 لاکھ بندہ سما سکے، تو چند لوگ ہوتے ہیں، چند ہزار۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بار بار وہی پرانے ہی ان کے لوگ وہ بیعت کرتے ہیں، نئے لوگ جو ہے نا وہ تو شاید اکا دکا اتنے ہی ہیں، زیادہ نہیں ہوتے، تو وہ جو پرانے لوگ ہی وہ بیعت کرتے یہ دکھائی دیتی ہے۔
اور اس کا ثبوت ابھی آپ کو میں کچھ دکھانے لگا ہوں، اس کے اندر بھی آپ کو ثبوت مل جائے گا۔ دوسری بات یہ جو وصیت کے متعلق آپ نے کہی ہے، آئیے جی دوستو، یہاں پہ میں آپ کو یوٹیوب کا ایک چینل ہے احمدیہ گزٹ، اور یہ ملک مشتاق قادیانی مرزئی مربی کا یہ چینل ہے۔ کچھ عرصہ تک تو یہ فیس بک کے اوپر یہ ملک مشتاق صاحب میرے ساتھ ٹچ تھے اور ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، لیکن یہ اب غائب ہیں، پتہ نہیں یہ اب زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ قادیانی مرزئی ہیں جی ملک مشتاق، تو یہ ان کا چینل ہے، بڑا پرانا چینل ہے، اور ان کی یہ ایک ویڈیو ہے، یہ سن لیں پہلے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دیگر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مشتاق احمد ملک ہے اور میں پیدائشی احمدی ہوں۔ ہم میں سے بعض خود اور بعض کے ابو اجداد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر کے آپ کی قائم کردہ جماعت میں شامل ہوئے تھے۔ جی ملک مشتاق نام ہے اور یہ پیدائشی قادیانی مرزئی ہیں، یہ آپ نے سن لیا۔ اچھا جی، اگلی بات یہ ہے کہ میں اپنے تمام فالورز سے گزارش کروں گا کہ یہ ملک مشتاق صاحب کے اس چینل کو لازمی طور پہ وزٹ کریں، آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہوگا۔ وہ اس طرح کہ یہ ملک مشتاق صاحب یہ موجودہ قادیانی مرزئیوں کا جو خلیفہ ہے مرزا مسرور، اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یہ قادیانی مرزئی، لیکن انہوں نے اندر کی باتیں بڑی بیان کی ہیں۔ قادیانیت اور مرزیت کی اندر کی راز کی جو باتیں ہیں نا، وہ بڑی کھول کھول کے اور ثبوت کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہیں، تو یہ چینل ان کا لازمی وزٹ کیجئے گا۔ یہاں پہ جب نیچے آتے ہیں چینل کے نیچے، تو یہ ایک ویڈیو ہے نظام وصیت اور ہمارے بچے۔ یہ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں چونکہ یہ ہمارے محترم نے جو سوال کیا تھا بیدار صاحب نے، اس کا جواب اس ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ آئیے جی، یہ والی ویڈیو ہے، اس کو میں چلاتا ہوں، اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک نہایت ہی دلچسپ موضوع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، امید ہے آپ اس پر ضرور غور فرمائیں گے، اور اگر کوئی اعتراض ہو تو اس کے بارے میں مجھے تحریر فرمائیں گے۔ خلیفہ رابع نے پچھلی دہائی میں اپنے دور خلافت کے دوران ایک سلسلہ عالمی بیعت شروع کیا تھا، اور انہوں نے تحریک فرمائی تھی کہ مجھے ہر سال دگنی بیعتیں چاہیے۔ ان کا ارشاد سنتے ہی ہمارے جوہلا، مولوی، مربی، امیر اور دوسرے عہدیدار بھاگ پڑے، اس لیے کہ ان کو تو خلیفہ کی خوشنودی چاہیے تھی۔ تو ہر جائز اور ناجائز طریقے سے ہر کس و ناقص، وہ فرضی تھے یا جن کی کوئی وجود تھا یا نہیں تھا، ان سے بیعت لیتے آئے، حتیٰ کہ ان کا یہ نمبر 2001 میں 8 کروڑ سے زیادہ تک جا پہنچا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ ان 8 کروڑ میں سارے انسان ہی تھے کہ ان میں وہ غیر انسانی مخلوقات بھی شامل تھی۔ جی، یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب بھی یہاں پہ آ گیا کہ یہ جو بیعتیں کرتے ہیں، تو یہ بیعت کس طرح کی ہوتی ہے، وہ یہ ملک مشتاق صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ، اور یہاں پہ میں ایک اور چیز کا یہاں اضافہ کرتا ہوں، یہ میں اس کو منیمائز کرتا ہوں۔ یہاں پہ کچھ قادیانی مرزئیوں کی میں نے آڈیوز سنبھال کے رکھی ہیں پرانی۔ تو ہمارے پاس ایک قادیانی مرزئی ہوتا تھا، اور میں اس کو یہاں پہ تلاش کر کے آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ رحیل قادیانی مرزئی مربی ہوتا تھا جی۔ آج کل تو یہ واٹس ایپ سے غائب ہے یہ بندہ،
پتہ نہیں اس نے ہمیں بلاک کیا ہوا ہے، لیکن اس بندے کا کام یہ ہوتا تھا، یہ ایک ہوٹل پہ کام کرتا تھا اور وہاں پہ جو لوگ آتے تھے ان کو یہ بیعتیں کرتا تھا، اور اگر اس ہوٹل میں دن بھر میں 500 بندہ آتا تھا نا تو وہ سمجھ لے کہ دن بھر کی 500 بیعتیں ہو جاتی تھی، 500 مرضی تیار ہو جاتے تھے۔ وہ کس طرح ہوتے تھے؟ آئیے جی 3-4 آڈیو سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بیعتیں کس قسم کی ہوتی تھی۔ فارم تقسیم ہے 82 84 87 فارم تقسیم ہو چکے ہیں، 90 بیعتیں بھی 90 فارم تقسیم ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آج کی میری آخری گفتگو تھی۔ جنہوں نے ہو چکی ہیں 101 اللہ کے فضل سے۔ اچھا کتنے بندے یار ان کو ابھی بٹھائیں، ابھی چائے وغیرہ پلائیں، اتنی جلدی فارم وغیرہ نہیں دینے کیونکہ انہوں نے اسٹڈی تو کر لی ہوئی ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے جی جی، نہیں 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 ابھی فارم نہیں 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 ابھی فارم نہیں دینے بھائی، انہوں نے 10 دن ہو گئے اسٹڈی کر رہے ہیں، مولوی کا بھی اور جھوٹ پکڑے اور پھر فارم دینے، فارم تو ابھی نہیں دینے، ابھی نہیں دینے، ابھی اب نہ ابھی نہیں دینے فارم، بالکل ہاں بالکل ہاں۔ کتنے بڑے یار ان کو پہلے چائے وغیرہ پلائے، ہاں نہیں یار ان کو پہلے چائے وغیرہ پلائیں۔ ابھی آل اسلام لائبریری میں گئے، ہاں آل اسلام لائبریری میں جتنے مولوی اعتراض کر رہے ہیں ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر، وہاں پہ اسٹڈیز قرآن و حدیث کی روشنی میں وہاں پہ ہر چیز موجود ہے، ان کو پہلے اسٹڈی کروائیں۔ اچھا انہوں نے کر لی، ان کو دے دے فارم، ان کو دے دے فارم۔ کتنے ہو گئے؟ 11 بندے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اوکے آج اور کل کتنے آ چکے ہیں؟ 60۔ اوکے ٹھیک ہے، سے لوگ جو احمدی ہو رہے ہیں ان کی باتیں بھی بننی ہے، میں نے ادھر بھی جانا ہے کیونکہ میں آج چھٹی ہے، کل بھی میری چھٹی ہے، پرسوں بھی چھٹی ہے، اس کے بعد پھر ہمارا بزنس انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گا۔ دین اور دنیا میں اللہ تعالیٰ خود ہی کامیابی۔ وہ 4 نمبر جو ٹیش ہے 5 نمبر ان کو بھی بیت فارم دے دیں، انہوں نے کمپیوٹر میں الاسلام کر لی اسٹڈی، ابھی نہ دیں، پھر ابھی نہ دیں، پھر بعد میں دیتے ہیں ان کو، اچھی طرح اسٹڈی کریں۔ ہاں اوکے اللہ حافظ۔ اوکے جی اللہ حافظ جی یہ ڈرامے باز یہ قادیانی مربی رحیل کی آپ نے سن لی، یا اس کو بھی فارم دے دیں تو اس کو بھی دے دیں تو اسٹڈی کر لیں، تو یہ مولویوں کے جھوٹ پکڑے تو بیعتیں بنتی ہیں 101، آج بڑی بیعتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ ڈرامے ہوتے ہیں جی، یہ بیعتیں اس طرح ہوتی ہیں، اس طرح قادیانی بڑھتے ہیں۔ تو آئیے جی آگے سن لیں اب وصیت کے بارے میں، آگے یہ ملک مشتاق صاحب کیا کہتی ہیں۔ اسی طرح جب موجودہ خلیفہ مرزا مسرور صاحب خلافت پہ براجمان ہوئے تو آپ نے بھی ایک انوکھی اسکیم الوصیت پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی وصیتیں چاہیے اور کوشش کریں کہ 2008 تک جماعت کی آدھی تعداد جو ہے وصیتیں کروا دیں۔ خلیفہ صاحب کی یہ خواہش پر وہی علماء جو کہ جاہل اور وہی مربیان وہی امراء اسی طرح بھاگ پڑے اور انہوں نے ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کیا اور ایسی ایسی وصیتیں کروا دی جن کی شرع یا مسیح السلام نے جن کی جس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا، جس کے بارے میں کوئی ایسی ہدایت ہی نہیں تھی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے چند روز قبل ایک بچے کی ای میل آئی، اس بچے نے مجھے یہ لکھا کہ میں نے 15 سال کی عمر میں وصیت کروا لی ہے۔ جب میں نے اس کی یہ ای میل پڑھی تو مجھے کچھ بڑا عجیب سا بھی لگا، کیونکہ حیرانگی بھی ہوئی کہ 15 سال کا بچہ کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ تا حیات ایک خاص آمدنی اور تا حیات ایک خاص جائیداد انجمن کے سپورٹ کرے۔ یہ بات جو سامنے آئی تو میں نے رسالہ الوصیت کو کھولا اور رسالہ الوصیت کا غور سے مطالعہ کیا۔ میں بھی آپ کے سامنے وہ نکات پیش کرتا ہوں جو میرے
ذہن میں آیا یہ ان جاہل مولویوں نے یہ جو کام شروع کیا، کیا یہ ان شرائط یہ جاہل مولوی یہ مربیوں کو، قادیانی مربیوں کو یہ کہہ رہے ہیں ملک مشتاق صاحب، مطابق بھی ہے یا نہیں؟ میں رسالہ وصیت کو کھول کے آپ کو کچھ واردات پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت صاحب رسالہ وصیت میں فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر خدا، اس زمین کو میری جماعت میں سے ان پاک دلوں کی قبریں بنا جو فی الواقع تیرے لیے ہو چکے ہیں، اور دنیا کی اغراض کے مولونین کے کاروبار میں نہ رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رسالہ وصیت صفحہ 18-19۔ یہ بات تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پختہ ذہن لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ نا سمجھ بچوں کے لیے، دیانتدار لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ بددیانت لوگوں کے لیے۔ پھر جب میں نے شرطوں کے لحاظ سے ایک شرط پڑھی تو مجھے معلوم ہوا صفحہ نمبر 20 پر حضرت صاحب فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ہر شخص جو اس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان معارف کے لیے چندہ داخل کرے، اور یہ چندہ محض انہوں نے لوگوں سے طلب کیا ہو، نہ کہ دوسروں سے۔ صفحہ 20۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ جو حوالہ میں نے دیا ہے اس میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص چندہ دے جو خود کماتا ہے، نہ کہ دوسروں سے لے کے پیسے دے۔ اب آپ خود ہی سمجھیں، سمجھدار ہیں آپ، کہ بچوں کی تو کوئی آمدنی ہوتی نہیں، بچے تو کماتے نہیں، کیا بچے والدین سے لے کے چندہ دیں، جو کہ شرائط وصیت کے بالکل برخلاف ہے۔ بچوں کا تمام خرچہ والدین کے سپرد ہوتا ہے، چندہ والدین سے لیا جاتا ہے، نہ کہ بچوں سے۔ اور 15 سال سے کے بچے سے پھر وصیت کروانی، یہ کہاں جائز ہے؟ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے جاہل مولویان یا مربیان ہمیں یہ وضاحت پیش کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے سوچا، یہ بچوں کو کیسے تحریک کی کہ یہ وصیتیں کروائیں؟ حضرت صاحب کی ایک اور شرط ہے، آپ فرماتے ہیں ہر ایک صاحب جو شرائط رسالہ وصیت کی پابندی کا اقرار کریں، ضروری ہوگا کہ وہ ایسا اقرار کم سے کم 2 گواہوں کی ثبت شہادت کے ساتھ اپنے زمانہ قائمی ہوش و حواس میں انجمن کے حوالے کریں، اور تصریح سے لکھیں کہ وہ اپنی کل جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کا 10واں حصہ اشاعت سے اخراج سلسلہ عالیہ احمدیہ کے لیے بطور وصیت یا وقف کر دیتے ہیں، اور ضروری ہوگا کہ کم سے کم 2 اخباروں میں اس کو شائع کریں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس سے تو مجھے اس شرط کو پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو اپنے والدین کے گھر میں ہے، وہ کوئی بھی کام کرے اس کو والدین سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ خصوصاً مغربی ممالک میں کوئی بچہ 18 سال سے کم کا اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی لیگل ڈاکومنٹ پہ دستخط کر سکتا ہے۔ اگر اس عمر میں ہے کہ وہ کسی ڈاکومنٹ پہ سائن کرے، وہ بچہ ہے، تو اس کو اپنے والدین سے کاؤنٹر سائن کروانا پڑتا ہے۔ ایسے ڈاکومنٹ پہ جس پہ کاؤنٹر سائن نہ ہو، کوئی اس کو قانونی حیثیت نہیں ہوتی اور وہ غیر قانونی ہوتا ہے۔ اب غور طلب بات ہے بھائی اور بہنوں کہ ان جاہل مولویوں نے اور مربیوں نے جائز اور ناجائز طریقے سے صرف خلیفہ کی چاپلوسی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک غیر قانونی، غیر شرعی اور غیر اسلامی شک کو حضرت مسیح علیہ السلام کی ہدایت کے خلاف یہ کام کیا ہے، جو کہ کسی صورت میں بھی ان کی منشا کے مطابق نہیں ہے اور نہ ہی شریعت کی ان کو اس اجازت ہے۔ بھائی اور بہنوں، میں آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ پوچھنا بھی چاہوں گا کہ یہ نظام وصیت جو کہ آج کل مرزا مسرور صاحب کے دوران کام کر رہا ہے، کہ دور خلافت پہ کام کر رہا ہے، یہ
क्या जायज है या दुनिया की अगराज की मरूनी के लिए है, फैसला आप पर है। वस्सलाम। जी दोस्तों, आपने सुन लिया। ये जनाब कहना था मलक मुश्ताक साहब का, जो कि कादियानी मरज़ई हैं। और ये वसीयत असल में ये है कि लूटना, लूट खसूट, ये असल में इन्होंने अपनी दुकानदारी बनाई हुई है। एक दुकान है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और इस बिजनेस को चलाने के लिए पहले तो लोग चाहिए, फिर जब लोग आ जाएं तो उनके ऊपर फिर एक जगह टैक्स मुतय्यन कर दो कि इतने तुमने देने ही देने हैं, ना दोगे तो तुम्हें फिर हम जलील और ख्वार करेंगे, तुम्हारी बीवी को छीन लेंगे, तुम्हारे बच्चों को हम छीन लेंगे, तुम्हें जेल की कोठरी में डाल देंगे। तो ये काम होते हैं ये कादियानी जमात के अंदर। और इसका नाम इन्होंने निज़ाम वसीयत रखा है, एक जगह टैक्स, कि अगर कोई शख्स 10,000 रुपया कमाता है तो 5,000 वो उसको देना ही पड़ता है। फिर 5,000 के अलावा मजीद और कई चंदे हैं, कोई 50-60 के करीब चंदे हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो उसको उस मद के अंदर भी थोड़े थोड़े काट के, तो उसके पास कोई 2,000 रुपया बचता है। तो 8,000 लगभग जो है ना वो इन चंदों की मद के अंदर और वसीयत की मद के अंदर वो खिला देता है कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्जा मसरूर को। तो हकीकत आपने देख ली, मलक मुश्ताक साहब की जुबान से सुन लिया आपने। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल खत्म नबूवत टाइम्स को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहुंचती रहे। और यहाँ पे मैं ये ऐलान भी करूंगा कि हम चूंकि ऑनलाइन दरस निज़ामी आलम दीन कोर्स करवाते हैं तो उसके दाखिले ओपन हो गए हैं, अरबी ग्रामर भी करवाते हैं तो उसके भी दाखिले ओपन हैं। तो जिसने दाखिला लेना हो तो वो हमारे व्हाट्सएप के पर्सनल नंबर के ऊपर राब्ता करके दाखिला ले लें। और वो नंबर हमारा पर्सनल जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत शुक्रिया, दुआ को रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।